الصبح بدا من طلعته. آپ سے مجھ سے اللہ کیا کیا پوچھے گا پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کے بعد پوچھا کہ اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے ناخن کے اندر کسی کی دیوار کی مٹی بھی کھرچی ہوگی تو اللہ قیامت کے دن اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھے. اگر تم نے پسو سمجھتے ہیں؟ پسو بہت چھوٹا سا باریک کیڑا ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، لیکن چمڑی پہ بیٹھتا ہے، کاٹتا ہے تو آدمی جھنجلا جاتا ہے. اگر تم نے پسو کو گالی دی ہوگی تو اللہ پوچھے گا کہ تو نے پسو کو گالی کیوں دی تھی؟ کیونکہ وہ میری مخلوق ہے. اگر تم نے کھٹمل کو گالی دی تھی تو اللہ تم سے کھٹمل کو گالی دینے کے بارے میں بھی پوچھے گا. یہ یہاں جو دادا گیری، گنڈا گردی، بابا گیری جو کچھ کر رہے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ جنت ہاتھ سے نہیں جانے والی، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. میں بار بار قوم کو کہتا ہوں جو نبیوں کے بیٹوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، جو نبیوں کی عورتوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، جو نبی کے سگے چچا کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے. اللہ اللہ ہے. اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے، اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے، اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے. نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا. بتاؤ میرے بھائیوں، کس دھن میں ہو، کس مستی میں ہو، کس غفلت میں ہو؟ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی، نوح کی بیوی، اولو العزم پیغمبر کی بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی. یہ بہنیں کیا سمجھ رہی ہے کہ کلمہ پڑھ کے جنت صرف مل جائے گی؟ قرآن کہتا ہے کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم نے کہا کلمہ پڑھا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہیں آزمایا جائے گا، اور روز آزمایا جا رہا ہے. فجر کی سردی میں تو اپنی جان سے پیار کر کے سوتا پڑا ہے، یا اللہ کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تو مصلی پہ کھڑا ہے؟ آزمایا جا رہا ہے. آج اپنی جان کی محبت میں سردی میں نرم نرم بستر پر سونے والوں، جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا سمجھتے ہیں؟ جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں نا کاش کے کوئی برا نہ مانے، اور اگر کسی کو دین حق کی بات سننے میں برا لگ جائے تو لگتا رہے. بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے. ایک کڑوی کسیلی بات سننے کے لیے ہمت اسی لیے جٹاتا ہوں کہ پوری دنیا مجھے گالی دے لیکن صرف میرا اللہ اور میرا رسول مجھ سے خوش ہو جائے. بس جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. جو آپ کو جلسوں میں کہتے ہیں نا ان کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ، امین القادری کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ، یہ شیطان نے ان کی فکر کو اغوا کر لیا ہے. وہ تمہیں زہر دے رہے ہیں، زہر. کورونا کا وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے، بدعملی اور بدعقیدگی کے بعد بھی جنت کا ٹکٹ بانٹنے کا وائرس اتنا خطرناک ہے. کورونا کسی کو ہوگا تو وہ اکیلا مرے گا. یہ گندگی جو آئے گی نا کہ بے عملی کے بعد بھی، زنا کے بعد بھی، بدکاری کے بعد بھی، حرام کاری کے بعد بھی صرف سلیم میاں کو دیکھو جنت میں جاؤ، امین القادری کو دیکھو جنت میں جاؤ، اور مفتی صاحب کو دیکھو جنت میں جاؤ. میرے بھائی جن کو دیکھ دیکھ کر کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ بتاؤ نا. کھلواڑ نہ کرو. یہ قوم بہت بھولی ہے، یہ ہماری باتوں پر یقین کرتی ہے، لیکن میری قوم کے ناظموں، میری قوم کے وائزوں، علماء نہیں کرتے. جو واقعی عالم ربانی وہ یہ کام نہیں کرتا. اس کو پڑی نہیں ایک پروگرام کی، کوئی بلائے تو بلائے، کوئی نہیں بلائے تو بلائے. جنہوں نے دھندے پانی شروع کر رکھے وہ تمہاری چاپلوسیاں کرتے ہیں اور تم بھی نعرے لگاتے ہو ان کو دیکھو جنت میں جاؤ، اور پھر اس کے بعد آپ صرف جب دیکھ کر کے جنت ملے گی کوئی بیوقوف فجر پڑھنے کے لیے اٹھے گا؟
کوئی بیوقوف ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو مصلی پہ روئے گا؟ ارے تم نے کس کو دیکھا؟ سلیم میاں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے، برا نہیں مانے گا میرا بھائی، میں جانتا ہوں اب میرا حق ہے۔ آپ نے سلیم میاں کو دیکھا نا، آپ نے امین القادری کو دیکھا، آپ نے مفتی صاحب کو دیکھا نا، آؤ میں اس کی بات کروں جس نے سلیم میاں کو نہیں، سلیم میاں کے جد کریم کو دیکھا۔ کس کو؟ خدا کو